آج کے سما ستارے کے گھر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما تحریک انصاف اور وہ رہ چکے ہیں سابق وزیر بھی. تو ہم بات کر رہے ہیں سر علی محمد خان کی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, ویلکم ٹو اسلام آباد. تھینک یو سو مچ سر, ہم اسپیشل آپ کے لیے آئے ہیں. اور یقین کریں مطلب مجھے کبھی کوئی بہت ہی کم لوگ اچھے لگتے ہیں جن کی پرسنالٹی اتنی اچھی ہو, تو سر آپ کی پرسنالٹی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. کیا انسپریشن ہے اس پرسنالٹی کے پیچھے, یا شروع سے ہی ایسے تھے؟ یہ سر تصویر سامنے سے آئیں تو وہ دکھتی ہے. میری ہیرو ہیں بچپن سے, خان صاحب میرے بچپن کے ہیرو ہیں. سر بچپن کے ہیرو کیسے؟ When I was a kid, didn't have siblings, میرے بھائی بہن نہیں ہیں. تو اس طرح کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے, وہ چیزوں کو بڑا آبزرو کرتا ہے اور خود ہی کھیلتا رہتا ہے, کیونکہ آپ کی کوئی بھائی بہن تو ہوتی نہیں ہے. تو ارلی لائف میں خان صاحب کو جب میں نے اسکرین پہ دیکھا, I was a kid of 3rd 4th class, لیکن وہ تھوڑے ڈفرینٹ نظر آئے. آلویز سین ہم کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کرتے تھے, یعنی کہ پاکستان کا نام بلند کرتے تھے. لیکن پھر پالیٹکس میں تو ان کے ساتھ آیا. جتنا آگے جاتا گیا زندگی میں تو آئی وڈ سے کہ آئی فیل ان لو ود دس گائے, قائد اعظم محمد علی جناح. خان صاحب انہی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. اور یہ بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ اتنا کوئی فلاڈ ہے کہ ساری زندگی پڑھنے کے باوجود جو میں نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو صحیح سے تھوڑا سا جانا, جس سے ان سے محبت پیدا ہوئی, وہ تھا ہمارا جو حریف ملک ہے یا جو روایتی دشمن ہے واٹ ایور. ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں جسونت سنگھ وہ رہے ہیں, ان کی بک ہے جناح آف پاکستان ہے میرے خیال میں. اوکے. اس میں قائد اعظم کے کچھ واقعات تھے, وہ دیکھ کے مجھے لگا کہ یار ہی ریئلی واز اے فادر آف دا نیشن. خاص کر جو انہوں نے ان کی زندگی کے جو آخری ایام ادھر زیارت میں کوٹ کیے. بلکہ ایک واقعہ ایسا تھا کہ وہ میں نے پھر ہماری حکومت بننے کے بعد ادھر ہی ساتھ ہی اس سائڈ پہ خیبر پختونخوا ہاؤس ہے, خان صاحب تھے, پرویز خٹک صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جماعت اسلامی تھی, تو سراج الحق صاحب. یہ واقعہ میں نے ادھر بھی جسونت سنگھ کی کتاب کا بتایا کہ قائد اعظم بہت بیمار تھے. اچھا. ان کی اشتہا بند ہو چکی تھی, ہی کوڈ ناٹ ایٹ اینی تھنگ. تو ان کے جو معالج تھے کرنل لائی بخش میرے خیال میں نام تھا ان کا, ان لوگوں نے جالندھر انڈیا سے کوئی کوک ان کے لیے منگوایا اور انہوں نے ان کے لیے کوئی فیوریٹ ڈش تیار کی. قائد اعظم کی اشتہا بند تھی, کھا نہیں سکتے تھے, لیکن وہ انہوں نے کھایا. کھانے کے بعد پوچھا انہوں نے کہ ہو کوکڈ, انہوں نے بتایا کہ ہم نے وہ کوک آپ کا منگایا ہے فیوریٹ. پھر انہوں نے فوری دوسرا وہ سوال کیا کہ ہو پیڈ فار اٹ. تو بتایا کہ وہ دا گورنر جنرل دا اسٹیٹ از رسپانسبل فار یور ویل بینگ. تو انہوں نے کہا نہیں, میں ریاست کے حکومت کے خرچوں پہ عیاشی نہیں کروں گا. تو وہ پھر اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں, اور اس کا ذکر قائد کی بہن فاطمہ جناح نے مائی بردر میں بھی کیا ہے. اوکے. وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے موت سے پہلے جو کچھ آخری کچھ چیکس سائن کیے تھے, ان میں سے ایک چیک وہ بھی تھا جس میں انہوں نے اس کوک کا خرچہ پے کیا. ان کو کہا کہ سینڈ ہم بیک, میں ریاست کے خرچے پہ خرچہ نہیں کروں گا. تو یہ پھر میں نے میسج وہاں دیا کے پی ہاؤس میں. خان صاحب بھی تھے اور ساری ہماری لیڈرشپ بھی تھی, اور جماعت اسلامی کے سراج صاحب بھی تھے, کہ ہم نے اٹ واز 2013 بائی دا وے, کہ ہم نے اس لائن پہ جانا ہے. اگر اس پہ ہم گئے نہیں گئے پتہ نہیں, وہ تو آپ لوگ اور عوام کو پتہ ہوگا, لیکن یہ تھوڑا سا کہ قائد سے محبت, اور ان کی اور بہت سی مثالیں ہیں. تو سر آپ نے لائر بھی کیوں نہیں اس کو ایز اے پروفیشن کیا میں نے لائر کو ایز اے پروفیشن کیا. میں کوئی ایسا کیس آیا ہو کہ آپ نے کوئی بہت سخت فیصلہ کیا اور اس کا آپ کو انجام بھی بھگتنا پڑا؟ لا کا پروفیشن کا ایشو ایسا ہے کہ بیسیکلی آئی ایم اے سائنس اسٹوڈنٹ. میری بی ایس سی ہے کمپیوٹرز میں. اوکے. پھر انجینئرنگ کی, سول انجینئرنگ پشاور انجینئرنگ یونیورسٹی سے. پھر رجحان لا کی طرف اس وجہ سے ہوا کہ انجینئرنگ کے فیلڈ میں جب میں تھا تو میں نے فیل کیا کہ بڑی کرپشن انجینئرنگ میں فیلڈ میں, اوکے, برجز اور روڈز اور ان ساری چیزوں میں. پھر ویسے ہی خیال آیا, اینڈ اٹ واز 2004. تو انجینئرنگ میری 2001 کی ہے. پرابلی I was 27-28 years old at that time. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ذہن میں یہ خیال ڈالا کہ یار یہ ملک کے لیے برجز اور روڈ ضروری ہیں. یہ خیال تھا 27-28 سال کے, میں تو بچے ہی کہوں گا اب, ذہن میں. لیکن یہ ظلم اور اس کرپشن کو روکنے کے لیے وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ایلس. پھر اس وقت میں پالیٹکس میں بھی نہیں تھا, حالانکہ دادا تو تھے پالیٹکس میں. خان صاحب کی جماعت کو میری فیملی نے, میرے دادا نے سن
97 میں جب چراغ کا نشان تھا ووٹ کیا تھا، لیکن میں خود پریکٹیکل پالیٹکس میں نہیں تھا. پھر خیال آیا کہ یا تو CSS کریں یا پھر کچھ اور، یا پھر لاء کریں. CSS میں یہ تھا کہ آپ بہت ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، میکسیمم آپ کسی ضلع میں یا کسی ڈویژن میں اچھا کام کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پھر بھی سرکاری ملازم ہیں. تو اچھا کام ویسے کر سکتے ہیں ایک CS؟ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ میرے آئیڈیل پریشر نہیں ہوتا جو سول سروس میں جو میری آئیڈیل پرسنالٹی ہے، جو آج بھی میں کبھی کبھار خبر مبارک پہ حاضری دینے جاتا ہوں، ان سے میں نے بڑا سیکھا ہے. قدرت اللہ شہاب صاحب، ملا تو نہیں ہوں، غائبانہ تعارف ہے شہاب نامہ کے ذریعے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی سول سرونٹ ہو دے شوڈ ایٹ لیسٹ ریڈ what قدرت اللہ شہاب واز. تو پھر وہ لاء کی طرف میں اس لیے آیا کہ لاء ایک آزاد پروفیشن ہے اور میں آزاد منش ذہن کا آدمی ہوں. تو میں نے کہا نہیں، اگر لڑنا ہے تو قلم سے لڑتے ہیں. سو آئی کیم ٹو لاء 10 years لیٹ. اوکے. پھر پریکٹس بھی شروع کی. آپ نے کیسز تو تھوڑے بہت کیے کیونکہ میں کم عرصہ تھا. پھر مجھے جب اس پہ آیا تو میں کوئی کام کرتا ہوں تو فلی فوکسڈ ہو کے کرتا ہوں. تو جب پالیٹکس میں آئے تو پھر خان صاحب کے ساتھ پریکٹس وہاں پہ اپنے ساتھی کے حوالے کی. ایک کیس تھا میرے استاد محترم سے، وہ کیس مجھے رہ گیا تھا کیونکہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ان کے سارے کیسز مجھے کرنے پڑتے تھے مردان میں. اچھا. ایک موکل تھا، غریب سا شخص تھا. اوکے. آئی تھنک کوئی فیملی کیس تھا. وہ ہم نے کیا، اللہ کے کرم سے اللہ نے جیت دی. جب کیس جیت کے عدالت سے باہر نکل آئے تو وہ میرے ساتھ ہی تھا، نام میں بھول گیا ہوں، وہ اگر مجھے سن رہا ہوگا تو اس کو یاد آ جائے گا. تو ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چل رہا تھا، تیز نہیں آ رہا تھا آگے. میں نے اس کو کہا، میں کہا چلو یار اگر فیس نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے. کہتے نہیں مجھے ایک بس کا کرایہ بھی دیں. اچھا. تو اپنے پھر وہ کلائنٹ کو میں نے بس کا کرایہ بھی دیا کہ لو یار، اور کیس جیت کے نکلے تھے اللہ کی کرم سے. ماشاء اللہ. اچھا سر، ایون بوائز پہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ایک پریشر بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کمانا ہے، اس ایج سے شروع کرنا ہے. آپ کا کیا تھا کہ آپ نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے یا پھر کمانا ہے؟ کیونکہ کمائی کی طرف جائیں تو پھر اور چیزیں آپ آپٹ کرتے ہیں. کمانا تو ایسا کوئی پریشر اتنا نہیں تھا کیونکہ بیک گراؤنڈ اسٹرانگ تھی. اسٹرانگ میں نہیں کہوں گا، بس اللہ کا کرم. لیکن یہ ہے کہ wanted to do something good for the country. تو وہ ذہن میں ایک تھا. ہاں یہ مجھے یاد ہے کہ جتنے پیسے آتے رہے ہیں زندگی میں، کبھی والد صاحب نے دیے، اس کے بعد زمین وغیرہ سے یا جو کوئی پراپرٹیز ہیں، یا جب آپ MNA یا منسٹر بنتے ہیں آپ کو آنریریم ملتے ہیں، جو تنخواہ جس کو آپ کہتے ہیں. لیکن جو اصل مزہ تھا نا وہ تھا جب میں وکالت میں اپنی پریکٹس میں جو مجھے فیس ملتی تھی. اچھا. وہ اس کا مزہ بہت سب سے بہتر تھا کیونکہ وہ ایک آپ کے اپنے ہاتھ کی ایک طرح سے کمائی ہے. تو سر کہتے ہیں کہ حلال کی کمائی سے تو صرف نکاح ہی ہوتا ہے، تو کیا یہ بات سچ ہے؟ نہیں، حلال کی کمائی میں بہت برکت ہے. حلال کی کمائی میں بہت برکت ہے، اور حرام تو نہیں ٹک پاتا. برکت پہ بڑا ایک واقعہ ہے لیکن وقت نہیں ہے آپ کے پروگرام کے دامن میں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ بہت تاریخی واقعہ ہے کہ برکت کے حوالے سے ایک بہت بڑے صحابی گزرے ہیں. میرے خیال میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے. تو یہ مولانا صاحب سے، طارق جمیل صاحب سے میں نے سنا تھا کس زمانے میں. تو وہ بتاتے ہیں کہ برکت پہ کہ ایک دفعہ کمی بیشی اللہ معاف کرے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے، تو کسی کے پاس کچھ نہیں تھا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ کچھ تھوڑے سے کھجور تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ یہ لے آئیں. تو انہوں نے ان پہ اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور اس کے بعد کھائے، اس میں برکت آ گئی. تو طارق جمیل صاحب مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی گزر گیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی گزر گیا، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی گزر گیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ جب آیا، کہتے ہیں کہ جس دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، کہتے ہیں مجھ پہ 2 غم تھے. دنیا پہ ایک تھا، 2 غم اس طرح سے تھے کہ ایک ان کی شہادت کا، دوسرا ان کے جنازے اور اس بھیڑ میں وہ جو برکت والی پوٹلی تھی جس میں کوئی کھجوریں تھیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی تھیں. کہتے ہیں کہ وہ تب تک چلی آ رہی تھیں، لوگ اسے کھا رہے تھے. کہتے ہیں وہ مجھ سے گم گئی. تو یہ ہے برکت کہ اگر کسی چیز میں برکت ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں سے بچاتا ہے. کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی حادثہ نہیں آئے گا، کوئی دشمنی نہیں آئے گی. سر ایسا ہی ہے. سر آپ کی پرسنالٹی اتنی وہ ہے، آپ شروع سے ہی ایسے ہیں یا پھر فالو کیا ہے خان صاحب کو؟ ایسے کیا ہوتا ہے سر؟ بڑی خوبصورت ہے، لائک جس طرح کا آپ کا ڈریس کوڈ ہے، ایک طرف جھنڈا ہے پاکستان کا، دوسری طرف ویسے یہ وہ تاریخی کوٹ ہے جو 10 اپریل کی رات میں نے پہنا ہوا تھا. اچھا. یہ وہی کوٹ ہے. تو یہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اس لیے آپ کے پروگرام کے لیے آج پہنا ہے.
خان صاحب کو تو بچپن سے فالو کیا، لیکن آئیڈیل شخصیت تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو ہم سب نے فالو کرنا ہے. تو یہ ہے کہ آپ کے والدین کا بھی آپ کی زندگی میں بڑا رول ہوتا ہے. والد صاحب میرے سول سرونٹ تھے. مجھے اس پہ خوشی ہے کہ جتنی آج مجھے احساس ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اپنی تنخواہ میں ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا تھا، اور ایک ایماندار سرکاری ملازم کے لیے تنخواہ میں اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنا میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل کام انہوں نے پورا کیا. تو ان کا مجھ پہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا احسان یہ ہے. بات وہ کم کرتے تھے، لیکن جو آپ کو حلال کھلاتا ہے نا والد، میں کہتا ہوں اگر لوگ مجھے جو سن رہے ہیں کہ آپ اگر اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھا کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو دین سکھائیں، ان کو حلال پہ بڑا کریں، پھر دیکھیں وہ زندگی کے راستے ان کے لیے اللہ کھولے گا. ایک بات میں کہنا چاہوں گا، والد صاحب نے زندگی میں مجھے ایک نصیحت کی تھی جس پہ میں بڑا کم عمل کیا، لیکن جب بھی کیا فائدہ پہنچا، اور وہ یہ تھا، ان کا نام تھا ولی محمد خان، ولی محمد صاحب. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ جب ہر رات تم سوتے ہو نا تو اس دن کا احتساب کر کے سو کہ تم نے آج کے دن میں کیا کیا. یعنی کہ آج آپ سوتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کوئی مطلب ہے کہ اگر آپ کو احساس ہو کہ یار یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تو ٹرائی ٹو اوائڈ اٹ نیکسٹ ٹائم. سر جب یہ کوٹ پہنتے ہیں اس دن 9-10 اپریل کو کیا عالم تھا جب سب واک آؤٹ کر گئے تھے ایوان سے اور آپ بیٹھے رہے، ڈٹے رہے؟ دو چیزیں تھیں. ڈر نہیں لگا تھا کہ کوئی بھی نہیں ہے؟ اور میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں جب ہماری وہ حکومت بنی نا، فرسٹ ٹائم تھا، ہمارے منسٹر سارے نئے تھے، میں پارلیمنٹری افیئرس تھا. پارلیمنٹری افیئرس منسٹر کا کام ہوتا ہے سب وزارتوں کا جواب دینا. تو مجھے سب وزارتوں کا جواب دینے کے لیے پریپریشن کرنی پڑتی تھی. چونکہ لاء کا بیک گراؤنڈ ہے اور انجینئرنگ کا بھی، تو مجھے سہولت اس لیے ہوئی کہ اگر انجینئرنگ سے ریلیٹڈ منسٹریاں تھیں جیسے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے یا مراد کی تھی کمیونیکیشن، اس طرح کی جو منسٹریاں ہیں وہ مجھے وہ بیک گراؤنڈ ہیلپ کرتی تھی، یا لاء جسٹس ہے یا اس طرح کی اور منسٹریاں، ہیومن رائٹس وغیرہ جس میں آپ کو لاء کا بیک گراؤنڈ چاہیے. اکانومی تو میرا بیک گراؤنڈ نہیں رہا، کسی زمانے میں تھوڑا سا MBA پڑھا تھا لیکن وہ کر میں پورا نہیں پایا تھا. تو وہ سارا مجھے پریپیئر کرنا پڑتا تھا. تو میری ٹریننگ ایسی ہو گئی 3-3.5 سال کے، خان صاحب نہ بھی ہوں، وزیر نہ بھی ہوں، میں نے حکومت کو اندر پارلیمنٹ کے اندر ان کی چیزیں چلاتے رہنا ہے. تو وہ جو وہ رات آئی تو مجھے یہ فیل ہوا کہ یار آج کی رات بھی تو نے اپنی وہ ڈیوٹی کرنی ہے. ماشاءاللہ. اس میں مجھے ذہن میں ایک چیز بھی تھی کہ بچپن میں میٹرک میں، یا آئی تھنک فرسٹ ایئر میٹرک میں ایک پوئم پڑھی تھی. میری جو ہے میرا بورڈ تھا فیڈرل بورڈ، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک پوئم تھی انگلش میں، کاسا بیانکا، جس میں ایک بچہ سا ہے وہ اپنی ڈیوٹی کرتا ہے شپ پہ آگ لگ جاتی ہے. اچھا. سب لوگ شپ سے چھلانگ لگانے لگتے ہیں. اچھا. لیکن کاسا بیانکا جو ہے اس کو پتہ نہیں ماں سے یا کسی نے اس کو کہا تھا، والد نے، کہ تم نے اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑنی. تو وہ شپ کے ساتھ نیچے چلا جاتا ہے، بٹ ہی ڈزنٹ لیو دیٹ شپ. ہم اس وقت بچپن میں بڑے اس پہ ہنستے تھے، یار کیا ایمک ہے تو بھی چھلانگ مار کے نکل گیا. لیکن میں کہا نہیں، یہ رات جو ہے ڈیوٹی کی رات ہے، اس رات اپنی ڈیوٹی کرنی ہے. اور پھر بعد میں مجھے بتایا گیا کہ جب تک وہ اسپیچ نہیں ہوئی تھی بہت سے لوگ خان صاحب کے کان بھر رہے تھے کہ شاید یہ کیوں اندر بیٹھا ہے، یہ حکومت سے مل گیا ہے، فلانا. لوگ لیڈروں کے کان بھرتے رہتے ہیں. لیکن وہ جب اسپیچ ہو گئی تو اگلی صبح خان صاحب کا مجھے میسج آیا، ہی واز ریئلی ہیپی. سر عمران خان صاحب نے کیا سمجھتے ہیں کہ پیرا شوٹرز کو دی سیٹس، تو آپ کی انبن بھی تھی 2018 میں؟ نہیں، میں تو دیکھیں، میں جس ٹائم PTI میں آیا، جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا، میری فیملی نے تو ووٹ کیا. دادا میرے اب دنیا میں نہیں ہیں، تو فیملی نے ووٹ کیا 97 میں. سو اٹ واز لائک 28 odd years ago. 97 میں چراغ کا نشان تھا. تو میں تو جب جوائن کیا 2011 میں، تو اس وقت تو پارٹی میں ایسی کوئی سچویشن نہیں تھی کہ جس طرح اب لوگ جوائن کرتے ہیں نا، بالکل، تو ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ PTI کی ٹکٹ سے میں MP MNA بنوں گا. اس وقت تو یہ نہیں تھا. ہم تو اس لیے شامل ہوئے تھے کہ ایک ویژن تھی، خان صاحب سے پیار بھی تھا، اور سمجھتے تھے کہ یار یہ جو ملک ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. میرے دادا پیر محمد صاحب کا نام تھا خان پیر محمد خان. قائد اعظم کے ساتھ وہ علی گڑھ تحریک میں ان کا حصہ تھا. گاؤں میں اگر آپ لوگ کبھی تشریف لائیں گے تو میں آپ کو اپنے وہ گھر کا وہ کمرہ دکھاؤں گا جس میں لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر نے تحریک پاکستان میں اسٹے کیا تھا. تو 95 میں جو میرے بڑے دادا تھے، جن کا میں نام لے رہا ہوں، جو دوسرے جنہوں نے ووٹ کیا تھا خان صاحب کو،
وہ جسٹس عبد الغنی خان تھے. ہی ڈائیڈ ان 2005 97 میں انہوں نے ووٹ کیا. لیکن جو میرے اپنے بڑے دادا تھے, والد کے والد, وہ فوتگی سے پہلے انہوں نے مجھے ایک بات کی جو میرے سسٹم میں کہیں فیڈ ہو گئی. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم نے بڑی مشکل سے یہ ملک بنایا ہے, تو اللہ اس کو میری زندگی میں کچھ نہ کرے. تو یہ جب خان صاحب نے یہ تحریک شروع کی, نوجوان کے ساتھ شامل ہوئے, تو میں آئی ہوپ آپ کے ناظرین کو میں بور نہیں کر رہا. میرے چچا ہیں جو وہ بھی دنیا میں نہیں ہیں, شوکت صاحب, تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو, میں پولیٹکس میں نہیں تھا تو مجھے وہ کنونس کروں کا, دیکھو خان صاحب کا, انہوں نے کہا, ان کے الفاظ بڑے عجیب, نے کہا یہ آدمی مجھے ایماندار لگتا ہے, ہمارے اور تمہارے فیملی کی لیگیسی ہے پاکستان بنانے کی, یہ نوجوان اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, آؤ اپنے خاندان کا حصہ ڈالتے ہیں اس نیک کام میں. تو اس سوچ کے ساتھ ہم آئے. اس وقت نہ کوئی ایم این اے تھا اس میں, نہ کوئی ایم پی اے تھا. بعد میں دیکھیں لوگ آتے گئے. خان صاحب کی بھی مجبوری تھی کہ ان کو لوگ لینے پڑے, ان کو لوگ لینے پڑے, جو بالکل ان نون بھی تھے. تو اللہ نے ان کو عزت دی. دیکھیں 2013 میں کوئی علی کو یا مراد سعید یا شہریار خان افریدی, ان لوگوں کو کوئی جانتا تھا؟ بالکل نہیں. تو یہ ہے کہ خان صاحب نے موقع تو دیا مڈل کلاس کو اوپر آنے کا. ہاں کچھ لوگ غلط بھی آئے. میں آپ کا جو سوال ہے نا پیراشوٹرز کا, اس سے میں ڈس ایگری نہیں کرتا. اور یہ پیراشوٹرز, یہ وہ مخلوق ہے, یقین کریں. دیکھیں یہ اگر آپ ان کے پیچھے جا کے ٹریک کریں نا, ان کی پیچھے یہ آپ کو اس طرح کی پیراشوٹ ٹائپ کی مخلوق لازماً آپ کو انگریز کے جوتے پالش کرتے نظر آئیں گے. تحریک آزادی میں 1857 کے بعد 47 میں, اس زمانے سے یہ جب 40 قرارداد پاس ہوئی, یا یہ یونینز رہے ہوں گے یا ہمیشہ پاور کوریڈورز میں رہتے ہیں. اچھا, میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اس طرح کے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا یونین جیک ہے یا سبز لالی ہے, ان کو یہ دے آر آفٹر پار. سو انہوں نے جب دیکھا کہ بھٹو صاحب کے باغ میں پھول لگے ہیں تو دی جوائن پیپلز پارٹی, دین دے سوئچ گیئرز ٹو مسلم لیگ. اور جب ان کو یہ لگا کہ عمران خان صاحب کی جماعت میں ٹکٹ جو ہے وہ جیت کا نشان ہے, تو اس طرف آگے. میں اس کو بھی برا نہیں کہتا, دیکھیں کوئی ہلکے کی سیاست کرتے ہیں, کوئی ہماری طرح ہلکوں ملکوں کی بجائے نظریے پہ آتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ایک پارٹی جوائن کر لی نا, جب آپ نے جوائن کر لی, ایٹ لیسٹ اسٹے لائل ٹو دا پارٹی اینڈ دا لیڈر. ایٹ لیسٹ ٹل جب تک آپ اس جماعت میں ہیں تو اس کم از کم اس کے ساتھ لائل رہے ہیں. لیکن ہم نے بڑا دیکھا کہ بہت سے جن کو آپ وہ کہتے ہیں پیراشوٹرز, وہ پہلی سیٹ ہی بچتے ہی بھاگ گئے. ایسا ہی تھا. ہاں جی, بہت زیادہ پریشر تھا, یا نہ بھاگتے تو کام چل جانا تھا, کیا سمجھتے ہیں؟ یار دیکھیں, سروائیو کر جاتے. کوئی کسی کو پھانسی نہیں چڑھاتا. بالکل. اگر آپ کی فائلیں نہیں ہیں نا, what will they do with you? Will they hang you? Will they shoot you? They only put a file in front of you and tell you کہ بھائی یہ چیز ہے, مرضی آپ کی ہے, جیل جانا ہے, ہمارے ساتھ جانا ہے. اگر آپ کی فائل نہیں ہے تو آپ جب پاور میں ہوتے ہیں, جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں, تو اپنے آپ پہ ذرا, اپنے حواس پہ ذرا کنٹرول رکھیں نا. اپنے آپ کو فائنینشلی اور مورلی دونوں اگر آپ کلین رکھیں گے تو آپ کو کس چیز سے بلیک میل کریں گے؟ If they want to kill you, let it be so. وہ تو کوئی آج تک مجھے نہیں پتا کسی کو مارا گیا ہو کہ آپ وفاداری کیوں نہیں بدل رہے. سمجھ رہی ہیں نا؟ تو میں سب کو یہ کہوں گا, جو ہمارے ساتھی بھی ہیں, جو ہمارے بعد بھی آئیں گے, دیکھیں پاور میں جب آپ آتے ہیں, تو جب آپ طاقت میں آتے ہیں, جب آپ منسٹر وغیرہ بنتے ہیں, یہ نہ سوچیں کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا. ہر دیوار کی نظر ہے آپ پہ, ہر چیز کی نظر ہے. تو کم از کم یہ کوشش کریں کہ اس عہدے کو ابیوز نہ کریں. بالکل. مطلب ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. there can be error in judgment but there should be no malice. اگر آپ کی نیت میں فرق نہیں ہے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جو ہے بلیک میل نہیں کر سکتی.